کالے بچھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے بچھو، درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کوئٹہ کے ایک قریبی گاؤں میں کسی کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی۔ ضروری کارروائی کے بعد لوگوں نے مل جل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے ورثاء ڈھونڈتے ہوئے آ پہنچے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنے اس عزیز کی قبر اپنے گاؤں میں بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قبر سے مٹی کھود کر ہٹا دی گئی اور جب چہرے کی طرف سے پتھر کی سل ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ ابھی جس نوجوان کو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑھی بنی ہوئی ہے، اور وہ داڑھی کالے بالوں کی نہیں بلکہ کالے بچھوؤں کی ہے۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر لوگ استغفار پڑھنے لگے اور جوں توں قبر بند کر کے خوف زدہ لوٹ گئے۔ مردہ نکالنے کے لیے قبر کھودنا کیسا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئٹہ والے واقعے میں لاش لے جانے کے لیے قبر کھودنے کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے، بلا اجازت شرعی قبر کھودنا حرام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، نبش یعنی قبر کھودنا حرام، حرام، سخت حرام اور میت کی اشد توہین و ہتک سر رب العالمین یعنی اللہ تعالی کے راز کی توہین ہے۔ داڑھی منڈوا کر جو ہی غسل خانے میں داخل ہوا، ایک بار سگے مدینہ افیع عنہ راقم الحروف کے سنتوں بھرے بیان میں مذکورہ واقعہ سن کر باب المدینہ کراچی کے ایک نوجوان نے خوف خدا عز و جل کے سبب داڑھی سجا لی، مگر گھر والے مانے ہوئے اور شادی کے لالچ میں آ کر اس نے بھی داڑھی منڈوا دی، مگر کالے بچھوؤں والا واقعہ اس کے ذہن سے نہیں ہٹتا تھا۔ جب شیو کروانے کے بعد وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر خوف سے اس کی گگی بند گئی کہ وہاں ایک خوفناک کالا کیڑا رینگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اسی وقت داڑھی منڈوانے سے توبہ کی اور الحمدللہ عز و جل دوبارہ داڑھی بڑھانا شروع کر دی۔ داڑھیوں کو معافی دو۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والوں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان بار بار سنیے، مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ مرنے کے بعد کی ہوش ربا منظر کشی۔ اے غافل اسلامی بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار سہی تجھے وہی کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑ دینے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی، تیرے بیش قیمت لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرا مال و متاع اور خون پسینے کی کمائی پر ورثاء قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے آئیں گے کہ تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا تھا، بلکہ اس کے تصور سے ہی کانپ جایا کرتا تھا۔ اب گڑھا کھود کر تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چلے جائیں گے، تیرے پاس ایک رات گزا ایک گھنٹہ بھی ٹھہرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ اب اس تنگ و تاریک قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال تیرا قیام ہوگا، تو حیران و پریشان ہوگا، افسردی چھائی ہوگی، قبر بھینچ رہی ہوگی، تو چلا رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں کو نگاہوں سے اوجھل
ہوتا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر و نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے مہیب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے، کرخت یعنی نہایت ہی سخت لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے۔ مر رب کا یعنی تیرا رب عز و جل کون ہے، ما دینوں کا یعنی تیرا دین کیا ہے۔ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں گے سب اٹھا دیے جائیں گے، کسی کی موہنی دلربا اور پیاری پیاری صورت سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم اور پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی۔ کیا عجب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، ہو سکتا ہے کہ تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں۔ یہ وہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی کہتا تھا، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ لیکن ہائے میری بدبختی، میں چند روزہ دنیا کی زینت میں کھو گیا، فیشن نے میرا ستیہ ناش کر دیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے چہرہ یہودیوں یعنی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں جیسا ہی بنایا۔ ہائے اب کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیں اور یہ فرما دیں کہ یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے، میرے غلاموں والا نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو سوچ اس وقت تجھ پر کیا گزرے گی۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل، ہرگز نہیں ہوگا۔ ابھی تو زندہ ہے، مان جا، اپنے کمزور بدن پر ترس کھا، جھٹ ہمت کر، انگریزی فیشن فرنگی تہذیب کو 3 طلاقیں دے ڈال اور اپنا چہرہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے آراستہ کر لے اور ایک مٹھی داڑھی سجا لے۔ ہرگز ہرگز شیطان کے اس فریب میں نہ آ اور ان وساوس کی طرف توجہ مت لا کہ ابھی تو میں اس قابل نہیں ہوا، میری تو عمر ہی کیا ہے، میرا علم بھی اتنا کہاں ہے، اگر کسی نے دین کے بارے میں سوال کر دیا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میں تو جب قابل ہو جاؤں گا اس وقت داڑھی رکھوں گا۔ یاد رکھ، یہ شیطان کا کامیاب ترین وار ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہاں اب میں قابل ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو قابل سمجھنا یہی ناقابلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عاجزی اختیار کر۔ بڑے بڑے علماء کرام بھی ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، تو کیا ہر سوال کا جواب دینے کی تو نے ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ نفس کی حیلہ بازیوں میں مت آ اور مان جا، خواہ مارو کے باپ منع کرے، معاشرہ آڑے آئے، شادی میں رکاوٹ کھڑی ہو، کچھ ہی ہو جائے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ تسلی رکھ، اگر جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو تیری شادی ضرور ہو جائے گی، اور اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت تیری شادی نہیں کروا سکتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، داڑھی منڈواتے ہی موت۔ کسی نے سگے مدینہ راقب الحروف کو کچھ اس طرح کا واقعہ سنایا تھا کہ بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تھی۔ جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو والدین نے داڑھی منڈوانے پر مجبور کیا۔ بادلے ناخواستہ نائی کے پاس جا کر داڑھی منڈوا کر گھر کی طرف آتے ہوئے سڑک عبور کر رہا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا، اس کا دم نکل گیا اور اس کی شادی کے ارمان خاک میں مل گئے۔ ماں باپ کیا کام آئے، نہ شادی ہوئی نہ داڑھی رہی۔ تو پیارے اسلامی بھائی، ہوش میں آ،
اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے آج ہی عہد کر لے کہ اب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گردن تو کٹ سکتی ہے، مگر میری داڑھی اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ شاباش، مبارک مبارک مبارک۔ داڑھی منڈوں سے آقا کی نفرت کا عبرت ناک واقعہ۔ سگے ایران خسرو پرویز کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نیکی کی دعوت پر مشتمل نامہ مبارکہ پہنچا تو اس ظالم و گستاخ نے مکتوب والا کو دیکھتے ہی غصے سے شہید کر ڈالا، اور اس بد زبان نے بکا پرویز کا بے ادبانہ جملہ نقل کرنے کی ہمت نہیں، لہذا حذف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سگے ایران خسرو پرویز نے بازان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ یہاں بھی سگے ایران پرویز کی بکواس حذف کی جاتی ہے۔ بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا جس کے افسر کا نام خرخسرا تھا، نیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثر و رسوخ پر گہری نظر ڈالنے کے لیے ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ کیا جس کا نام بانویا تھا۔ یہ دونوں افسران جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیے گئے تو روب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی گردن کی رگیں تھر تھرا رہی تھی۔ یہ لوگ چونکہ آتش پرست پارسی تھے، اس لیے داڑیاں منڈی ہوئیں اور مونچھیں اس قدر بڑی ہوئی تھیں جن سے ان کے لب ڈھکے ہوئے تھے، اور اپنے بادشاہ پرویز کو رب کہا کرتے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی، کراہت کے ساتھ فرمایا تم پر ہلاکت ہو کہ ایسی صورت بنانے کا تم سے کس نے کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے رب پرویز نے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب تعالی نے تو مجھے یہ حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں۔ قیامت کا دل ہلا دینے والا منظر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے پر غور فرمائیے، سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ سنیے، خوب غور کیجیے۔ دو ایسے اشخاص جو ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں اور مکلف بھی نہیں، مگر چونکہ انہوں نے فطری وضع کے ساتھ زیادتی کی، چہرے کے قدرتی حسن کو برباد کیا، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو ان کا یہ یعنی داڑھی منڈانے کا فعل انتہائی ناگوار گزرا، اور باوجود رحمت للعالمین ہونے کے فرمایا تم پر ہلاکت ہو۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، جب میدان قیامت میں سب جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت ایک ہی تو ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگی جو آسیوں کی امید گاہ ہوگی، اسی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب کو حاضری دینی ہوگی۔ یاد رکھیے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا اور داڑھی منڈا ہی اٹھے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پامال کرنے والوں، اگر پیارے سرکار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے استفسار فرما لیا کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو؟ ظاہر ہے انکار تو کر ہی نہیں سکتے، یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ، مال، اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو دنیا میں جھوم جھوم کر عرض کیا کرتے تھے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بےتابی کا عالم تو یہ تھا کہ بے قرار ہو کر عرض گزار ہوا کرتے تھے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محبت کچھ زیادہ ہی جوش مارتی تھی تو یہ تک کہہ دیتے تھے جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے۔
یہ سب کچھ سن کر اللہ عز و جل نہ کرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض یہ ارشاد فرمائیں، اے میرے غلاموں، اگر واقعی تم مجھے ماں باپ اور مال و اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے تھے اور صرف میری ہی خاطر دنیا میں زندہ تھے، نیز میرے نام پر بکنے بلکہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمنوں جیسی بنائی پھرتے تھے؟ کیا تم تک میرے یہ ارشادات نہ پہنچے تھے؟ نمبر 1، مجھے خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی ان کو بڑھنے دو اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ۔ نمبر 2، جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں۔ نمبر 3، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو فیشن پر مر مٹنے والوں، یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ کس کے دروازے پر شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے؟ کون اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ ابھی موقع ہے، جب تک سانس باقی ہے، وقت ہے، جھٹ پٹ توبہ کر لیجئے، اپنے چہرے کو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت سے آراستہ کر لیجئے، اپنے چہرے پر محبت کی نشانی سجا لیجئے، یہ خوش فہمی ختم کر دیجئے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی۔ بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آئیے، وہ کیسے ہی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے جتنی نہیں ہوئی، بعد میں رکھ لینا، یہ شیطان کا بدترین کامیاب وار ہے۔ اس وار سے اس مردود نے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا۔ آئیے آپ کو ایک عبرت ناک واقعہ سناؤں۔ مرنے سے پہلے شامت ایک نوجوان کم و بیش سال بھر دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ رہا اور داڑھی بھی سجا لی، پھر نہ جانے کیا سوجھی، شاید برے دوست مل گئے، معاذ اللہ عز و جل داڑھی صاف کروا دی۔ شب جمعہ کو باب المدینہ کراچی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں غیر حاضر رہا۔ جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ باب المدینہ کراچی کی مشہور تفریح گاہ ہاکس بے کے ساحل سمندر پر پکنک منانے کے لیے چلا اور بیچارہ ڈوب کر موت کا شکار ہو گیا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ فیشن پرستوں کی صحبت، توبہ توبہ۔ اس مرحوم نوجوان کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی۔ کیا عمر تھی، شاید داڑھی رکھنے کی ابھی عمر نہیں آئی تھی، کہیں اس لیے تو انتقال سے صرف 15 دن پہلے داڑھی صاف نہیں کروا دی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بس بیچارے کے نصیب، بری صحبت کا اثر، اللہ عز و جل اس کی مغفرت کرے۔ یہ ڈوبنے والا نوجوان ہم سب کو ابھارنے کے لیے بہت کچھ سامان عبرت چھوڑ گیا۔ جو کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور ہونے کا خیال کرے یا سیر و تفریح کے شائقین سے دوستی کا رشتہ جوڑے، اسے چاہیے کہ اس عبرت ناک واقعے پر اچھی طرح غور کر لے کہ کہیں میں بھی دوسروں کے لیے سامان عبرت نہ بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ فیشن پرست دوست خود تو ڈوبے ہیں مجھے بھی نہ لے ڈوبیں، اور غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی کے دن پورے ہونے کو آ گئے ہوں اور اسی وجہ سے شاید شیطان اپنا پورا زور مجھ پر لگا رہا ہو، کہیں چند روز کی بری صحبت کی نحوست کے ذریعے وہ میری پوری زندگی کی کمائی پر پانی نہ پھیر دے۔ بے نمازیوں اور فاسقوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والوں، خبردار۔ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔
داڑھی صرف مصطفیٰ کی پسند کی رکھو۔ اے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں، مان جاؤ، اپنی جوانی پر مت اتراؤ، دنیاوی مجبوریوں کو حیلہ مت بناؤ، آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ۔ ان کے پروردگار رب غفار عز و جل سے بھی مغفرت کی بھیک طلب کر لو، ان سے بھی معافی مانگ لو۔ یہ بارگاہ کرم والی بارگاہ ہے، یہاں سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا۔ سنت کی خیرات لے لو، اپنے چہرے سے دشمن خدا و مصطفیٰ کی نحوست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالو اور پیاری پیاری سنت چہرے پر سجا لو۔ اور ہاں، خیال رکھنا، شیطان بڑا مکار و عیار ہے کہ آپ انگریزوں اور یہودیوں سے تو دامن چھڑا لیں اور داڑھی بھی سجا لیں، مگر شیطان دوسرے زاویے سے پھر گھیر لے اور آپ کو کہیں فرانسیسیوں کے قدموں میں نہ پٹک دے۔ مطلب یہ کہ کہیں فرنچ کٹ یعنی خشخشی داڑھی نہ رکھ لینا کہ داڑھی منڈوانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا دونوں ہی حرام ہے۔ داڑھی رکھیے اور ضرور رکھیے، مگر میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی رکھیے، یعنی ایک مٹھی پوری رکھیے۔ داڑھی چھوٹی کر ڈالنا کسی کے نزدیک حلال نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 652 پر در مختار، فتح القدیر، البحر الرائق وغیرہ معتبر کتب فقہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جب تک داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے اس میں سے کچھ لینا، جس طرح کے بعض مغربی مخنث کرتے ہیں، یہ کسی کے نزدیک حلال نہیں، اور سب لے لینا یعنی بالکل ہی منڈوا دینا آتش پرستوں، یہودیوں، ہندوؤں اور بعض فرنگیوں یعنی انگریزوں کا فعل ہے۔ داڑھی کتروانے والے بد نصیب، داڑھی کو چھوٹی کروا دینے والے بلکہ صاف کروا دینے والے لوگ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے مذکورہ ارشاد سے عبرت حاصل کریں، بلکہ عبرت بالائے عبرت تو یہ ہے جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے رسالہ لمعۃ الضحیٰ میں حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا قول نقل کیا ہے۔ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ داڑیاں کتریں گے اور وہ نرے بے نصیب ہیں، یعنی ان کے لیے دین میں حصہ نہیں، آخرت میں بہرا یعنی حصہ نہیں۔ دیکھا آپ نے، گویا داڑھی کو کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینے والے دین و دنیا اور آخرت میں بد نصیب ہیں۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ مدنی التجائیں الحمدللہ عز و جل علی احسانہ، جن کو توفیق ملی انہوں نے اپنا چہرہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نحوست سے پاک کر کے سنت سجا لی۔ اب انہیں چاہیے کہ چونکہ آج تک داڑھی منڈواتے رہے ہیں لہذا اس کی توبہ بھی کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے سر کے بال انگریزی وضعے کے نہ رکھیں بلکہ سنت کے مطابق زلفیں بڑھائیں، سر پر ہر وقت امامہ شریف کا تاج سجائیں کہ ہمیشہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منور پر ٹوپی شریف کے اوپر امامہ پاک سجائیں رکھا۔ امامہ شریف سنت لازمہ دائمہ متواترہ ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، یعنی قوت بردباری میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بے امامہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ نیز لباس بھی سادہ اور ہر قسم کی فینسی تراش خراش سے منزہ اور بالکل سادہ زیب فرمائیے، اور انگریزی لباس سے پرہیز کیجیے۔ روزانہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کیجیے۔ بے جا ہنسی مذاق اور فضول گوئی کی عادت ترک کر دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل باوقار مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں گے۔ جہاں کہیں دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماعات میسر آئیں ضرور شرکت فرمائیں۔ زندگی کو باعمل بنانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں اور
ہر مہینے کی یکم تاریخ کو، پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر با شہر اور گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے ضرور 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 سفر اختیار کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ داڑھی مبارک، زلفوں اور امامہ شریف وغیرہ سنتیں استقامت کے ساتھ اپنانے کی سعادت بخش اور ہماری بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔